اس کو دور کرنے کے لیے کہ یہ تین چیزیں آ گئیں. اب کتنی چیزیں آ گئیں؟ تین. یہ ہمارے ذہنوں میں خلط ملط نہ ہو. پہلی چیز ہم نے پڑھی تھی نون مشدد اور میم مشدد. نون مشدد اور میم مشدد، یعنی جب نون پر یا میم پر شد آئے گی، کسی بھی حرف کو مشدد کہیں گے جس کے اوپر شد ہو، اس کو مشدد کہا جائے گا. جس کے اوپر جزم ہوگی اس کو ساکن کہا جائے گا. جس بھی حرف کے اوپر جزم ہوگی اس کو ساکن اور جس پر شد ہوگی اس کو مشدد کہا جائے گا. اب ہمارے پاس یہ تین چیزیں ہیں جس میں ہمیں تھوڑا سا نا کنفیوژن ہو جاتی ہے کہ یہ نون مشدد ہے، یہ نون ساکن ہے، تو ان کے قواعد ہمارے ذہنوں میں تھوڑے سے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، ادھر کا ادھر چلا جاتا ہے، ادھر کا ادھر. یہ کلیئر ہے جب بھی نون کے اوپر شد ہوگی، یہ نون مشدد کا قاعدہ. نون پر جیسے یہاں پہ انکم، نون پر شد ہے. یہ جو میم ساکن کے بعد میم مشدد آ رہی ہے، یہاں پہ غنہ میم ساکن اور میم مشدد دونوں کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. یعنی پہلے والی میم جو ساکن ہے وہ مشدد میں مل کر کے وہ غنہ پیدا کر رہی ہے. اگر یہ میم ساکن نہ ہو اور ڈائریکٹ کسی لفظ کے اوپر جو ہے وہ میم کے اوپر شد آ رہی ہے، جیسے تو یہاں بھی غنہ ادا کریں گے. بولیں گے ولم ولم عم، جیسے ثم. جب یہاں پہ میم ساکن نہیں ہے، یہ صرف میم مشدد ہے، تو میم مشدد میں ادائیگی جب غنے کی کریں گے تو تب بھی وہی اسی طرح کی ساؤنڈ جو ہے وہ ادا ہوگی غنہ کے ساتھ. یہ میم مشدد کا غنہ، اس کو کیا بولیں گے ہم؟ میم مشدد کا. اور میم ساکن کا غنہ یہ ہے کہ جب میم کے اوپر جزم آئے گی، جیسی یہ مثالیں ساری، میم کے اوپر جزم آئے گی اور میم پر جزم آنے کے بعد اگلا حرف جو ہے وہ پھر میم ہی ہوگا، اس کو میم ساکن کا قاعدہ بولیں گے. اس کو نون مشدد کا قاعدہ بولیں گے یا میم مشدد کا. نون مشدد یا میم مشدد. اور یہ کیا بولا جائے گا؟ میم ساکن کا. اور نون ساکن کے ہم پیچھے پوری تفصیل کے ساتھ پڑھائے ہیں کہ جب نون کے اوپر جزم ہوگی یا دو زبر دو زیر دو پیش ہوگی، اس کے بعد پھر حروف اظہار ہو سکتے ہیں، اخفاء ہو سکتے ہیں، ادغام ہو سکتے ہیں، اقلاب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پھر اس کے مطابق اس کے قواعد لگیں گے. لہذا پڑھتے ہوئے جب آپ ہم تلاوت کریں گے، سبق کی طرف بڑھیں گے، تو ہم دیکھیں گے کہ کہاں نون مشدد کا غنہ آ رہا ہے یا میم مشدد کا غنہ آ رہا ہے، کہاں پر میم ساکن کے احکامات کے مطابق غنہ آ رہا ہے، کہاں پر نون ساکن اور نون تنوین کے مطابق غنہ آ رہا ہے. غنے کی جو ساری صورتیں پیدا ہوتی ہیں وہ اس کی ساری قسمیں جو ہیں انہی تینوں کہلے حروف کے ساتھ متعلق ہیں. جتنی صورتیں غنے کی پیدا ہوتی ہیں وہ ان کا محل یہی ہے، نون مشدد ہے یا میم مشدد ہے، نون ساکن ہے یا نون تنوین ہے یا پھر میم ساکن ہے. ہم نے پڑھا تھا ابتدا میں کہ تجوید کا مرکز و محور کیا ہے؟ نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن. نون ساکن، نون تنوین اور میم ساکن. یعنی یہ بہت زیادہ ریپیٹ ہوگا، بہت زیادہ، ہر آیت کے اندر کئی بار الفاظ جو ہے وہ غنوں کے ساتھ آئیں گے. تو وہاں پہ ہمیں اس کا قاعدہ معلوم ہو تو پھر ہم اس کو اس کے مطابق پڑھیں تو اس میں خوبصورتی پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ کلیئر ہو گیا؟ الگ سے پکچر لے لیا تھا، اب تو میں نے کل ہم نے آیات پڑھی تھی کہاں تک؟ لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم.
اس سبق کے ہمارے دو حصے ہوں گے. پہلا حصہ ہم اس کی تجوید اور قرات کے ساتھ اس کی تلاوت کریں گے، اس کو پڑھیں گے، اور دوسرے حصے میں پھر ہم اس کے ترجمے کی طرف آئیں گے، اور ترجمے میں پھر ہم اس کی گرامر کو بھی ساتھ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے. آئیے اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس آیت میں کہاں کہاں حروف مدہ آ رہے ہیں، کہاں کہاں حروف مدہ آ رہے ہیں. شیخ صاحب حروف مدہ کہاں کہاں آ رہے ہیں؟ اس لفظ میں یہ حرف مدہ ہے. میرے ساتھ بولیں گے الف خالی الف سے پہلے زبر، الف خالی الف سے پہلے زبر، الف مدہ. پورا جملہ بولیں گے الف خالی الف سے پہلے زبر الف مدہ. پھر یہاں آ جائیں واو ساکن واو سے پہلے پیش واو مدہ. پھر یہاں دیکھیں الف خالی الف سے پہلے زبر الف مدہ، واو ساکن واو سے پہلے پیش واو مدہ. اب یہاں پہ اس لفظ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ حرف مدہ کے بعد آگے حمزہ آ گیا ہے، اور یہ حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. مد منفصل ہو گئی، مد منفصل. کہ اس میں حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. اگر اسی کلمہ میں ہو تو پھر اس کو مد متصل کہتے ہیں. کتنا لمبا کرنا ہے اس کو؟ 2 الف سے لے کے 3 الف تک. 2.5 الف لمبا کر سکتے ہیں، 2 الف کر سکتے ہیں، 3 الف تک. اب کیسے پڑھیں گے؟ آپ پڑھیں گے اب آپ سمجھ گئے. آپ نے سے بس ایک ایک لفظ کو دیکھتے جائیے گا. دوبارہ پڑھیے گا پہلے والے لفظ کو. ہم نے پھر اگلا ساتھ ملایا. یہاں دیکھیں نون کے اوپر کیا آ رہی ہے؟ شد آ رہی ہے. اب پوچھنا مجھے آپ سے یہ ہے کہ یہ نون مشدد کا قاعدہ ہے یا نون ساکن کا قاعدہ ہے؟ یہ نون مشدد کا قاعدہ ہے.
تو یہاں پہ جو غنہ ہوگا یہ نون مشدد کے مطابق ہوگا. لہذا پڑھیے گا، اس کو کیسے پڑھیں گے؟ پھر بولے. ٹھیک ہے، غنہ پہلے ادا، بعد میں نہیں ہے. بعد میں تو پھر دیکھا جائے گا کہ اس کے بعد کیا ہے. اگر صرف زبر ہے تو وہیں اس کی آواز کو چھوڑ دیں گے، اگر ساتھ میں الف مدہ آ گیا ہے تو پھر اس کو الف مدہ ادا کریں گے. تو غنہ پہلے حرف کے ساتھ مل کر آئے گا. اب آگے آپ دیکھ رہے ہیں میم ساکن آ گئی ہے. اب تقریباً جو آپ نے قواعد پڑھ لی ہیں، اب آپ اگر فوکس کریں گے تو آپ کو ایک ایک حرف کے اوپر جو ہے وہ قاعدہ تجوید کا نظر آ رہا ہے. میم ساکن آ رہی ہے، اس کے بعد میم نہیں ہے. آج ہم نے جو پڑھا ہے اس کے بعد میم نہیں ہے. ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ یہ ادغام میں شفوی نہیں ہے، یہ کوئی اور قاعدہ ہے. اب یہاں پہ ہمارا سبق تو نہیں ہے لیکن میں بتا دوں، بڑی آسان بات ہے. میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے تو اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. اس کو اخفاء، اس کی کل ہم مثالیں لیں گے، اس سارے قاعدے کو ہم پڑھیں گے لکھیں گے، وہاں بھی غنہ ہوگا. اب تیسرا جو اظہار شفوی ہے وہ یہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے، بہت آسان بات ہے. میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اس کو اظہار شفوی کہیں گے. اب اظہار یہ ہوتا ہے کہ اس حرف کو ظاہر کر کے پڑھا جائے اور اس میں غنہ نہیں کیا جائے گا. اب یہاں پہ اظہار شفوی کا قاعدہ ہوگا، انہم هم المفسدون. یعنی ہم اس کو ہم نہیں پڑھیں گے جی، اس کو میم کو ظاہر کر کے فوراً آگے ہم پڑھیں گے. یہاں غنہ نہیں آئے گا، اظہار شفوی میں غنہ نہیں آئے گا. انہم هم انہم هم اور یہاں پہ واو مدہ آ گئی، واو ساکن واو سے پہلے پیش. مفسدون. جی مل کے بلند آواز سے ذرا پڑھا کرے ساتھ. لام کے اوپر کھڑی زبر آ گئی ہے، کھڑی زبر کو حرف مدہ کی طرح ادا کیا، الف مدہ کی طرح ادا کیا جاتا ہے. اب یہاں دیکھیں نون ساکن کا قاعدہ آ گیا. نون ساکن کے بعد حرف لام ہے، اور لام جو ہے حروف یرملون میں سے ہے، حروف یرملون میں سے ہے. ادغام کا قاعدہ ہے. جب ہم بات کریں گے ادغام کی تو فوراً دو چیزیں ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ ادغام میں پھر ایک ادغام بالغنہ ہے، ایک ادغام بلا غنہ ہے. یرملون کے 4 حروف جن میں یمون آتے ہیں، یا میم واو نون، ان میں ادغام بالغنہ ہوگا. اور جب آپ لام اور را آ جائیں گے نون ساکن یا تنوین کے بعد تو اس میں ادغام بلا غنہ آ جائے گا. اب یہاں پہ آپ نون کو بالکل بھی اسلام کے اندر جو ہے وہ غنے کی شکل میں نہیں لائیں گے. وَلَكِنْ لَا. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے ہمارے ذہن میں، جب ہمیں علم نہ ہو تو ہم کہیں گے کِلَّا کیوں نہیں پڑھا اس کو ہم نے، وَلَكِنْ لَا کیوں نہیں کہا، یہ کِلَّا نون کدھر گیا. ٹھیک ہے، ہم اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو آپ غلط پڑھا رہے ہیں، ہمیں نون کدھر گیا. ہم اسی بات کو پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ نون کدھر گیا، نون تو لکھا ہوا یہاں سامنے، پڑھا کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہم استاذ کی غلطی نکال دیں گے یہاں پہ. تو وہ بتائے گا کہ بات یہ ہے کہ یہاں پر ادغام کا قاعدہ ہے، اور تجوید کے مطابق ادغام میں جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف لام یا را آ جاتا ہے تو وہاں پہ مکمل ادغام ہو جاتا ہے. نون جو ہے وہ لکھنے میں تو نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن پڑھے جانے میں نون کو ظاہر نہیں ہوتا، مدغم ہو جاتا ہے. یشعرون. اب اس لفظ میں اس پوری آیت پہ آپ غور کریں، یہاں الف مدہ ہے، یہاں یا مدہ ہے، یہ میم ساکن ہے، یہ حمزہ ہے. میم ساکن کے بعد نہ تو میم ہے نہ ہی با ہے، یہ بھی اظہار شفوی ہے. یہاں واو مدہ ہے، یہاں الف مدہ ہے، لیکن یہاں الف مدہ کے ساتھ آگے حمزہ بھی آ گیا ہے. تو یہ الف مدہ کی کون سی مد بن گئی ہے؟ وہی مد منفصل بن گئی ہے کہ حمزہ دوسرے کلمہ میں ہے. آئیے یہاں تک پڑھتے ہیں، پڑھیے گا، آپ نے پڑھنا ہے.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آگے چھوڑ دیں، بس یہاں تک پڑھیں دوبارہ. کما کو آپ کتنا لمبا کریں گے؟ مد متصل اور منفصل کو 2 سے 3 الف لمبا کیا جاتا ہے. 2 سے 3 الف. مد متصل یا منفصل کو کتنا لمبا کیا جاتا ہے؟ 2 سے 3 الف. اب بولیں اس کو کتنا، یہاں جب آئیں گے تو اس کو اس کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے. یہاں سے پھر پڑھیے گا. اب یہاں پہ آپ دیکھیں، ابھی ہمیں یہ آج کتنا روزہ ہو گیا؟ الحمدللہ 23واں روزہ، 23واں. تو یہ 23 دن کے ہمارے جو تجوید کے لیکچرز ہیں، اس کے بعد آپ کو ایک ایک قانون، ایک ایک حرف کے اوپر جو ہے وہ کلک تو کر رہا ہے نا، ذہن میں تو آ رہی ہے کوئی نہ کوئی چیز. اب اس کی آگے پریکٹس ہے، وہ جتنی آپ پریکٹس کرتے جائیں گے آپ کو یاد ہوتا جائے گا. اٹ مینس کہ 23 دنوں میں ہم اس قابل ہو گئے کہ ہمیں ہر جگہ پہ آ کے رک کے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پہ یہ قاعدہ ہے، یہاں پہ یہ قاعدہ ہے، یہاں پہ یہ قاعدہ ہے. ابھی میں نے آپ کو صرف 5-7 قاعدے پڑھائے ہیں زیادہ سے زیادہ. ہاں جی، باریک آواز سے ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے. وہ ہم پہلے جو اسباق پڑھا ہے. تو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ اس کو باقاعدگی کے ساتھ مزید آگے لے کے چلیں گے تو بفضل ہی تعالی آپ میری جگہ پہ آ کے یہاں کھڑے ہو کے آپ خود پڑھانے کے قابل ہو چکے ہوں گے. پڑھنا بڑا پیچھے رہ جائے گا آپ کا، آپ پڑھانے والے بن چکے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آئیے پھر پڑھیں گے. نہیں، وہ تو تب ہوگا اگر آگے حمزہ یا جزم یا شد آئے گی. حمزہ نہیں، یہ دیکھیں نا، یہی تو چیز ہے. اب آپ سمجھنے لگ گئے، رک کے پوچھنے لگ گئے کہ یہاں کیا چیز بنے گی. آپ اس کو غور کریں کہ ہم نے کہا کہ اگر حروف مدہ یا کھڑی حرکات کے بعد جزم ہو، شد ہو یا حمزہ ہو، حمزہ، جزم اور شد، ان کو اسباب مد کہتے ہیں. حمزہ، جزم یا شد، ان میں سے کوئی حرف آگے آ جائے، کوئی علامت آگے آ جائے تو پھر وہ مد متصل بن جاتی ہے، منفصل بن جاتی ہے، لازم کہلاتی ہے، عارض کہلاتی ہے. ان صورتوں میں اس کو پھر زیادہ لمبا کیا جاتا ہے. پھر ان کی مقدار مد ہے کتنی، تو مد متصل اور منفصل کی مقدار مد 2 سے 3 الف ہوتی ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا شام ہو گیا. اب سانس اگر ختم ہو جائے، اب وہیں پہ رک جائے، اس کو وقف کر لیں. وقف کر کے پیچھے سے 1 یا 2 لفظ لوٹا کے آگے پھر اس کو کنٹینیو کرنے ملا کے، اس کو اعادہ کہتے ہیں. تجوید میں اس عمل کا نام اعادہ ہے جی. تو اب دیکھ یہاں پہ سانس ختم ہو گیا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا، میرا سانس ختم ہو گیا، ٹھیک ہے. سپوز اب کیا کریں؟ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، پھر آگے میں ملا کے چلا گیا، ٹھیک ہے. تو یہ اس طرح سے ہوتا ہے. اچھا، زال کو نرم آواز سے پڑھتے ہیں. ہم نے ابتدائی اسباق میں پڑھا تھا زا جو ہوتی ہے، زا، اس کو سخت آواز سے پڑھتے ہیں، اور زال جو ہے اس کو نرم آواز سے پڑھتے ہیں. اور پھر ان کے ساتھ تیسرا حرف آ جاتا ہے زو. اب یہ نرم ہے، یہ سخت ہے، اور یہ بھی نرم ہے لیکن موٹی پڑی جاتی ہے. زال بولیے، زال، زال، زا، زا، زو، زال، زا، زو. اب یہاں پہ اس کو جب آپ پڑھ رہے ہیں تو وَإِذَا، یہ آواز ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا، اب حمزہ کے اوپر کھڑی زبر آ گئی، آپ اس کو بھی کھینچیں گے، میم زبر ما، اور پھر آگے آپ دیکھ رہے ہیں یہ نون مشدد آ گیا ہے.
یہ نون مشدد کا قاعدہ ہوگا. یہاں پہ پچھلا حرف نون ساکن نون متحرک ہے، اس کے ساتھ آپ اس کو ملائیں گے تو نون مشدد میں یہاں ہن ادا کریں گے، اور اس کے ساتھ پھر الف مدہ ہے، نون مشدد کے بعد الف مدہ ہے، پھر سین، یہ پورا لفظ بنا آمن الناس. الف مدہ، الف خالی، الف سے پہلے زبر، واو مدہ، واو ساکن، واو سے پہلے پیش، واو مدہ، آگے حمزہ آ گیا ہے دوسرے کلمہ میں، یہاں بھی مدے منفصل ہے. قالوا، اب ایک آواز ہے ہمارے پاس، یہاں بھی دو حروف ہیں، قاف ہے اور کاف ہے. اب یہ جو دو نقطے والا قاف ہے اس کی آواز کو موٹا پڑھیں گے، قاف قاف، اور اس کی آواز کو باریک، کیف. اب یہاں پہ اس کو قالو، اینو مینو، حمزہ کے اوپر جسم آئے گی، حمزہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے، انو مینو. میم میں یہاں الف خالی، الف سے پہلے زبر، یہ پیچھے لفظ گزرا، یہاں اوپر بھی کما، اور حمزہ دوسرے لفظ کا حصہ ہے، دوسرے لفظ کا حصہ ہے، مد منفصل کہلائے گی. بولیں گے کما، آمنسو، ٹھیک ہے، صفحا. اب یہاں پہ الف خالی، الف سے پہلے زبر، الف مدہ آ گیا. اب اس کے بعد حمزہ جو ہے، حمزہ یہاں پہ غور کیجیے گا، تھوڑا توجہ کیجیے گا، یہاں پہ حمزہ صفحا کا حصہ ہے، جو لفظ صفحا ہے اسی کا حصہ ہے صفحا او، یہ پورا لفظ ہے صفحا او، ٹھیک ہے، صفحا او، یہ پورا اس کا حصہ ہے اس لفظ کا. لہذا حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کا حصہ ہے، تو اب اس کا نام منفصل نہیں ہے، اب اس کا نام کیا ہوگا؟ مد، بولیے گا، متصل. اب اس کا نام ہے مد متصل. آمن السفهاء، یہاں پہ آپ وقف کر سکتے ہیں، یہاں ایک جملہ پورا ہو رہا ہے، علامت بھی یہاں پہ وقف کی دی گئی ہوگی. وقف کرنا چاہیں تو آپ کیسے کریں گے؟ آخری حرف کو ساکن کر دیں گے، آخری حرف کو ساکن کریں گے تو حمزہ کے اوپر پیش کی بجائے جزم آ جائے گی. اب یہاں پہ کیسے پڑھا جائے گا؟ اب آپ تصور کریں یہاں پہ جزم ہے، اب کیسے پڑھیں گے؟ اب مجھے سنیے، آمن السفهاء، جھٹکا آ گیا اینڈ پہ، ٹھیک ہے، حمزہ کے اوپر آپ نے جب جزم پڑھی اس کو جھٹکا ملے گا ہلکا سا. آمن السفهاء، الا انہم. اب آپ بتائیں گے، پڑھ میں نے دیا ہے، آپ بتائیں گے یہاں کیا قاعدہ ہے، کون سی مد ہے یہاں بتائیں گے آپ؟ مد منفصل، الف خالی، الف سے پہلے زبر اور حمزہ دوسرے کلمہ میں آ رہا ہے، مد منفصل ہے. یہ نون مشدد ہے یا ساکن ہے؟ تو یہاں پہ جو غنہ آئے گا وہ نون ساکن کا ہوگا یا مشدد کا ہوگا؟ مشدد کا ہوگا. غنہ کریں گے، پھر کریں گے، اتنی آواز ہونی چاہیے، انہم. اب آگے میم ساکن آ گئی ہے، میم ساکن کے بعد نہ تو میم ہے نہ با ہے، نہ میم ہے نہ با ہے، تو یہ اظہار شفوی کہلائے گا. اظہار جو پہلے اوپر گزرا تھا وہی
إنهم هم السفهاء. اب یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ یہ کون سی مد ہے. حمزہ اسی کلمہ میں ہے، حرف مدہ کے بعد متصل ہے. لام کے اوپر کھڑی زبر آ گئی، پھر آگے نون ساکن آ گیا، نون ساکن کے بعد حرف لام آ گیا، ادغام آ گیا. اور ادغام کا کون سا، یمون والا یا بغیر یمون کے، غنہ والا یا بغیر غنہ کے؟ بغیر غنہ کے. وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. ماشاء اللہ. اب دوبارہ خود سے آپ نے پڑھنا ہے، یہاں سے شروع کر کے بولیے. آنؤمن نہیں، انؤمن. جی پڑھیے یہاں سے. اب بتائیں پڑھنے میں آپ کو لطف محسوس ہوا ہے؟ جب آپ ایک ایک قاعدہ سمجھ کر پڑھ رہے ہوں اور پھر محبت سے پڑھ رہے ہوں، پھر جب آپ تہجد کی نماز میں کھڑے ہوں اور اللہ کو اس کا کلام قرآن سنا رہے ہوں اور لحن کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، تو بتائیں آپ کی نماز کہاں جا پہنچے گی؟ یہاں ہمارا سبق ختم ہوا، مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آ گیا ہے، بڑا خوبصورت واقعہ. جی جاری رکھیں آپ. ہاں جی، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ کا واقعہ ہے. ایک شخص تھا، وہ سرنگی بجایا کرتا تھا. سرنگی، ہاں جی، یہ جیسے آج کے دور کے آپ کے آلات ہیں نا میوزک کے، وہ ایک گٹار ہوتی ہے اور ایک مطلب ہارمونیم ہوتا ہے، بس اس طرح کا اس زمانے میں کوئی آلہ ہوگا. وہ کنگ سی ہوتی ہے، ایسے بجاتے ہیں، وہ ایسی چیزیں تھیں.